اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر قوت ارادہ پیدا کریں، جسے ول پاور کہتے ہیں۔ نہ صرف پیدا کریں بلکہ قوت ارادی کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، اور دیکھیں کسی بھی کام کرنے سے پہلے ایک ارادی قوت درکار ہوتی ہے، ول پاور درکار ہوتی ہے۔ درست بات ہے، میں نے مختلف لیکچرز میں اس کو اور ایلیبوریٹ کیا ہے کہ ول پاور یا قوت ارادی سے بھی پہلے ایک عزم درکار ہوتا ہے، عزم سے پہلے ایک تصور، نیت درکار ہوتی ہے، نیت کے پیچھے ایک تصور، ایک آئیڈیل درکار ہوتا ہے۔ یہ مختلف سٹیجز ہیں۔ خیر، چلتے چلتے جب آپ کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو عمل سے پہلے آپ کی ارادی قوت ہوتی ہے، جس کو ارادہ کہہ لیں، انٹینشن کہہ لیں، اس کو آپ ول پاور کہہ لیں، مگر جو جتنی مضبوط ہوگی اتنی مضبوطی کے ساتھ آپ کا فعل وجود میں آئے گا، اور آپ عمل کو بروئے کار لا سکیں گے، اور آپ کے جو بھی انٹینشنز، ڈیزائرز، کانسیپٹس اور جو بھی آپ کے ویژنز ہیں وہ عملی شکل زندگی میں اختیار کر سکیں گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے فوکس کریں کہ آپ کے اندر ایک ول پاور ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ول پاور کمزور ہے تو اس کمزور ول پاور سے آپ کبھی مضبوط عمل وجود میں نہیں لا سکتے۔ کمزور قوت ارادی سے مضبوط عمل، مضبوط فعل، مضبوط ایکشن کبھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ کی ول پاور مضبوط ہوگی تو اس کے نتیجے میں مضبوط فعل اور مضبوط عمل وجود میں آئے گا۔ ول پاور آپ کے کردار کو مضبوطی دیتی ہے، اسی سے بڑے بڑے کام عمل وجود پذیر ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز، میں اختصار سے کئی چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ایک لائحہ عمل مرتب ہو جائے آپ کی زندگی کے لیے۔ اسے بار بار عمر بھر سنتے رہیں، یہ ایک پیکیج ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، سنتے رہیں، بار بار سنیں، سمجھتے رہیں، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے رہیں، اور واچ کرتے رہیں، آبزرو کرتے رہیں کہ اس پر کتنا عمل آپ کا ہو رہا ہے، کتنے پرسنٹ اور کتنا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے آگے بڑھتے رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، جب آپ اپنی قوت ارادی مضبوط کر کے ایک بہتر عمل اور فعل کو تخلیق کرنے پر لگتے ہیں تو اس عمل کی انجام دہی کے لیے وقت کی تقسیم سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ یہ نمبر 2 ہے، یعنی وقت کی بہترین تنظیم، ٹائم مینجمنٹ۔ کیونکہ ایک وقت میں آپ صرف ایک کام نہیں کر رہے ہوتے، کئی کام انجام دے رہے ہیں، کئی افعال اور کئی اعمال انجام دے رہے ہیں۔ کوئی ذاتی نوعیت کے ہیں، کوئی اداراتی نوعیت کے ہیں، بعض کاموں کا تعلق فیملی اور بچوں سے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق والدین کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق دوستوں کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، بعض اعمال و افعال کا تعلق آپ کے جاب، آپ کے بزنس کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق آپ کی پرسنل دینی، مذہبی، روحانی لائف کے ساتھ ہے، اخلاقی لائف کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک وقت میں کئی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک کام کے بھی کئی مرحلے ہوتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ وہ کام انجام پذیر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں کام کریں اور وہ فائنل رزلٹ یا نتیجے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے۔ سٹیپس ہیں۔ ان کے لیے آپ کو بہترین ٹائم مینجمنٹ چاہیے۔ بہت سے لوگ اچھی آئیڈیلز بھی رکھتے ہیں، اچھی ول پاور بھی رکھتے ہیں، اچھا انٹینشن اور اچھا خواہش بھی رکھتے ہیں، مگر ان کے پاس ٹائم مینجمنٹ کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو وقت بکھر جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے۔ کتنا وقت کس کام پہ لگانا ہے اور کس کام کے کتنے مرحلے پر کتنا وقت درکار ہے، پھر اگلے مرحلے پر کتنا وقت لگانا ہے، اور کس کس کام میں اوقات کو کس طرح تقسیم کر، یہ جو تقسیم اوقات ہے، ٹائم مینجمنٹ، یہ بہت بڑا اسکل ہے۔ میرے بیٹے اور بیٹیوں اس پر فوکس کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ایک ارشاد فرمایا نمازوں کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔
کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بھی ٹائم مینجمنٹ کی ہے کہ اتنے بجے یہ نماز اس وقت کی، اتنے بجے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اتنے بجے اینڈ ہو جاتا ہے، اس کے اندر آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ ٹائم ختم ہو جائے اور آپ کا وہ کام رہ جائے، پھر اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اس کو پھر ادا نہیں کہتے، وہ قضا کا لفظ شروع ہو جاتا۔ اس طرح روزوں کے لیے، اس طرح حج کے لیے، اس طرح زکوٰۃ کے لیے، اس طرح ہر عمل اور ہر فعل، اوامر اور نواہی کے لیے اوقات کا تعین ہے۔ تو نظام الاوقات زندگی میں دین کے اندر بھی اہمیت رکھتے ہیں، آپ کی پرسنل سوشل لائف میں ہر لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ٹائم مینجمنٹ آپ نہیں کر پاتے تو پھر آپ پوری زندگی لگے رہیں گے، رزلٹ کسی چیز کا نہیں آئے گا، آپ کا وقت ہر روز ضائع ہوگا۔